السلام علیکم، میرا نام محمد آصف خان ہے اور میری ٹیم میں اسد محمود ہیں جو کہ انرجی ایکسپرٹ اور کلائمیٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ پاکستان میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اوپر انہوں نے کام کیا اور میں اپنے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں تو میں نے بی ایس آنرس فارسٹری اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ میں کی ہے اور آج کل میں ماسٹرز کر رہا ہوں فارسٹری میں۔ تو ہم نے بیسیکلی میں تو ایبٹ آباد میں رہ رہا ہوں، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ تو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں آج سے 10 اور 15 سال پہلے کا ایبٹ آباد سٹی کا انوائرمنٹ دیکھیں اور آج کا دیکھیں تو اس میں کافی ڈفرینس ہے۔ تو ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کی ہیں، تو کافی جو ہے وہ ہمیں ایشوز آ رہے تھے، چاہے وہ ہیلتھ سے ہو، ایجوکیشن سے ہو اور لائیولیہڈ سے ہو، اور ان کے پیچھے جو ایک ہی چیز ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ تو جو آن دا ٹاپ آف لسٹ جو مین ایشو تھا جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے ایبٹ آباد میں اس ٹائم، وہ ایک ڈمپنگ سائٹ ہے۔ جیسے ہی ہم ایبٹ آباد سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ ایبٹ آباد میں واسا کا ڈپارٹمنٹ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، افیکٹو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کی نیشنل پالیسی آئی، پھر پروونشل ہمارے پاس 2016 میں آئی اور 2022 میں آئی، یا ہمارے پاس جو نیشنل اڈاپٹیشن پلان، یہ کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اینڈ اڈاپٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک پرابلم تھا کہ ادھر ان کی جو وہاں پہ کمیونٹی ہے وہ کافی افیکٹ ہو رہی ہے، ان کو ڈفرینٹ ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، اور جو لوگ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں اس جگہ ہوتے ہیں وہاں پہ 24/7 جو ہے وہ آگ لگی رہتی ہے، اور بچے جو ہے اس میں جاتے ہیں ان کو کافی ڈیزیز لگ رہے ہیں۔ تو ہم سننے میں یہ بھی آیا کہ وہاں پہ ایک بندے نے، کنٹریکٹر تھا، اس نے پیسے لیے اور وہاں پہ کچھ اس نے ویسٹ کو ریسائیکل کرنے کا ایک پلانٹ لگانا تھا، تو اس نے ایک وہ چلا کہ اس کا آج تک کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ایک ریسرچ کے چلا کہ جو ایوریج پاکستان میں جو ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ 2.4% بن رہا ہے۔ تو ایبٹ آباد میں جو ہے وہ ویسٹ، جو سالڈ ویسٹ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ 105 ٹن سردیوں میں، اور تقریباً 13.75 ٹنز ان سمر میں جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پرابلم تھا، اس کے پیچھے ہم اس کو اب اس کے سلوشن کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس ایریا کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے، وہاں سے ہم نے ویسٹ کا جو ہے وہ ریسائیکل کرنا ہے، کیونکہ پورے ایبٹ آباد میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہاسپٹلز ہو گئے، سکولز ہو گئے، جتنا بھی لوکل گورنمنٹ کا ویسٹ ہوتا ہے، جو چیزیں بھی ہیں لوگوں کے گھروں کا، تو وہ ایک ہی سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے پھینکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ارد گرد کا ماحول تھا، انوائرمنٹ تھا، وہ کافی افیکٹ ہوا ہے۔ بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ کچھ 5-6 سال یا 10 سال آپ کمپیئر کریں تو وہ کافی ڈکلائن ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں اس پہ ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس افیکٹو مینجمنٹ کریں، تاکہ جو ہے وہ ایک تو لوگ جو وہاں پہ کمیونٹی رہ رہی ہے ان کو فائدہ ہو، وہ کافی ڈیزیز سے بچ جائیں گے، اور یہ ہوگا کہ ہماری جو بایو ڈائیورسٹی ہوگی وہ امپروو ہوگی، ایک سسٹینیبلٹی کی طرف ہم موو کریں گے۔ تو میٹیگیشن اینڈ اڈاپٹیشن پہ فردر ہم اس پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ٹی ایم اے کے ساتھ، کینٹ بورڈ ایبٹ آباد کے ساتھ، اور ڈفرینٹ جو ریلیٹیو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے۔ تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کس کس ٹائپ کا ویسٹ وہاں پہ، کیونکہ ہاسپٹل سے سرنجز، ڈرپس اور یہ پلاسٹک وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ اور ڈیورنگ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب عید آتی ہے تو اس میں جو علائشیں ہوتی ہیں جانوروں کی وہ بھی جا کے وہاں پر پھینکتے ہیں، تو وہ ایک صحیح ڈسٹربنگ قسم کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک اسٹریم تھی، وہ بالکل اب جو ہے وہ مطلب کہ اس کا پانی گندا ہو گیا، اور کافی جو ہے وہاں پہ ابھی ایسے پرندے آ گئے ہیں کہ جو ویسٹ کے اوپر، اور کرو کی جو ہے وہ پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی، اور پہلے جو ہمارے دوسرے وہاں پہ برڈس تھے وہ اب کم ہو گئے۔ تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے اس جگہ کی پلاننگ کریں گے، ایک ریسائکلنگ پلانٹس لگائیں گے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ویسٹ جو لینڈ فل ویسٹ ہوتا ہے وہاں سے گرین ہاؤس گیسز اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کافی ایمیشنز ہوتی ہیں، تو ہم اس طرح اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے کہ ہم جگہ اس میں پلانٹیشن کے لیے بنائیں گے، لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، اور ایبٹ آباد میں ہم اس کے فردر آگے ہم ایک یہ پروجیکٹ لائیں گے کہ اسمارٹ ڈسٹ بن کا ہم ایک کنسیپٹ لا رہے ہیں، جس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم وہ کچھ اسپیسیفائی جگہ کر دیں گے جہاں پہ ایک محلے کے جو ہے وہ کچھ گھر جو ہیں جن کی ایکسیس ہوگی وہاں تک وہ جا کے گند پھینکیں گے،
تو وہ ایک ہم اپلیکیشن بھی بنائیں گے جس پہ ہمیں جو ہے یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ڈسٹ بن فل ہو گئی ہے یا اس میں کتنا رہتا ہے، وہ ہمارے پاس ہمیں ریئل ٹائم جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہوگا. اور پھر ہم جیسے ہی وہ فل ہو جائے گی تو ہم اس کو، ہمارے ٹیم کا جو بندہ ہوگا وہ اس کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور وہ جا کے اس کو ایک پراپر جگہ پہ ڈسپوز کرے گا. تو اس کے بعد ہم جو ہے اس ویسٹ سے ہم الیکٹریسٹی بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اور یہ ہمارا ایک پرابلم اور اس کا سلوشن تھا اور ہم نے کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو ہوپ فلی یو لائک اٹ. تھینک یو.